السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہم مبنیات کی بحث شروع کریں گے، اور پچھلی بار ہم نے مبنیات کی تعریف وغیرہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ سارے الگ الگ اقسام مبنیات کے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مدمرات کا بیان، ضمیر کا بیان، جس کو مدمر بھی کہا جاتا ہے، مدمرات کا بیان۔ فصل المدمر اسم ودع، تو اور مدمر وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہے، اور ودع یعنی رکھا گیا ہے، زبان میں رکھا گیا ہے، لیدل علی المتکلم او مخاطب او غائب، تاکہ وہ دلالت کرے اس متکلم پر یا مخاطب پر۔ تقدیم ذکرہ لفظا او معنی او حکما، مخاطب یا غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، لفظا یا معنی یا حکما، کیونکہ آپ ضمیر کب لائیں گے؟ جب پہلے اس کا ذکر ہو جانا چاہیے، چاہے وہ لفظی ہو یا معنوی ہو یا حکمی ہو۔ حکما وہو علی قسمین، اور یہ دو قسموں پر ہے، متصل وہو ما لا یستعمل وحدہ، یا یستعمل وحدہ، متصل ہے وہ جو اکیلا استعمال نہیں ہوتا، اما مرفوع نحو ضربت الى ضربنا، یا ضربت یا الى ضربنا نہیں ہوتا، یہ مرفوع ہو جیسے ضربت سے ضربنا تک، یا منصوب ہوگا جیسے ضربنی، اور منصوب نحو ضربنی الى ضربہن تک، وَإِنَّنِي إِلَىٰ إِنَّهُنَّ، اور اننی سے انہن تک۔ تو یہ جو بھی یا متکلم ہے، اور یہاں پہ تا تما تم تھی تما تنا تونا، یہ سارے جو ہیں یہ سارے ضمیر رفع ہے، اور منصوب بھی ہو سکتے ہیں۔ ضربنی میں یہاں یا متکلم مفعول بھی ہے ضربہن تک، واننی یہاں پہ اسم انا منصوب ہے، مجرور نحو غلامی، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے جیسے غلامی الى غلامہن، یا مجرور ہوا جیسے غلامی ولی سے غلامہن تک، لی سے غلامہن تک، ٹھیک ہے۔ وَلَهُنَّ، اور نحو غلامی ولی، اچھا جیسے غلامی اور لی، الى غلامہن وَلَهُنَّ، غلامی اور لی سے لے کر غلامہن اور لہن تک۔ ومنفصل، اور منفصل بھی ہو سکتے ہیں، وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ او ما يستعمل وحدہ اما مرفوع نحو انا الہن، او منصوب نحو ایایا الی ایاہن، فذلک 60 ضمیرا، وہ ہیں جو اکیلے استعمال کی جا سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں منفصل۔ پھر یا وہ مرفوع ہوگی جیسے انا سے ہنہ تک، یا منصوب ہو گئے جیسے ایایا سے ایاہن، ایا کے بعد منصوب ہوتا ہے نا، تو وہ بھی منفصل میں ہی گنیں گے۔ بس یہ 60 ضمیر بن گئے، 60 ہے 60۔ تشریح تعریف، ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، متکلم کا ذکر ہو چکا ہے، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، لفظاً جیسے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، دیکھیے ہو جو ہا ضمیر ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ زید کی طرف۔ یا معنن جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہاں ہوا ضمیر کا مرجع لفظاً موجود نہیں ہے لیکن معنن موجود ہے، اس لیے کہ اعدلوا کی ضمن میں عدل مصدر پڑا ہوا ہے، اعدلوا یعنی ہوا اقرب للتقوی، یہ ہوا کس کی طرف جا رہا ہے؟ عدل کی طرف، یہ معنن ہے، اور اسی عدل کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ یا مرجع حکمن ہو، معنن یا ہو، یعنی نہ لفظاً ہو نہ ضمناً سمجھ آ رہا ہو، بلکہ فرض کر لیا گیا ہو، جیسے ضمیر شان ہے، ضمیر قصہ میں ہوتا ہے، ضمیر شان اور ضمیر قصہ، یعنی آپ ازیوم کر لیتے ہیں، آپ جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ ضمیر شان میں اور ضمیر قصہ میں دونوں ایک ہی ہیں، ضمیر شان ضمیر قصہ، شاید وہ آگے لائیں گے ضمیر شان، یعنی حال یہ ہے تو ہوا استعمال کرتے ہیں، ضمیر شان ضمیر قصہ۔ اقسام ضمیر کے دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔
ضمیر متصل کیا ہے؟ وہ ہوتی ہے جس کا تلفظ بذات خود نہ ہو بلکہ دوسرے کے ساتھ مل کر ہو، جیسے ضربتو، ضربتو۔ یہ متصل جو ہے کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، اس کو کبھی بھی جوڑ کر ہی لائیں گے ہم۔ ضمیر منفصل وہ ہوتی ہے جس کا تلفظ بذات خود ہو بغیر کسی دوسرے کے ساتھ ملنے کے، جیسے انا وغیرہ۔ اس کو بولتے ہیں ضمیر منفصل۔ انا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ سارے کیا ہیں؟ منفصل ہے نا۔ پھر ضمیر مرفوع متصل بھی ہوتی ہے اور مرفوع منفصل بھی۔ اسی طرح منصوب متصل بھی ہوتی ہے اور منصوب منفصل بھی، البتہ ضمیر مجرور صرف متصل ہی ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی۔ مجرور اگر ہو صرف متصل ہوگی، منفصل نہیں لائیں گے اس کو۔ یہاں تمام ضمائر کے صیغے 12 قرار دیے ہیں، جبکہ علم صرف میں آپ 14 صیغے پڑھ چکے ہیں۔ 14 صیغے پر تو 12 کیوں کہا؟ کیونکہ یہ 12 کی وجہ یہ ہے کہ تثنیہ حاضر اور تثنیہ غائب میں چونکہ مذکر و مؤنث کی ضمیریں مساوی ہیں، تو دو ضمیریں تثنیہ میں کم ہو گئی، تو یہ 12 صیغے رہ گئے، کیونکہ تثنیہ میں سیم ہے تو اسی لیے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ تو بس اس کی تعریف بیان کیجیے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلْ خَاصَّةً يَكُونُ مُسْتَتِرًا فِي الْمَاضِي لِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ كَضَرَبَ۔ اور اگلی بات یہ بتا رہے ہیں کہ جان لو کہ مرفوع متصل خاص طور پر پوشیدہ ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے ماضی میں غائب کے مذکر صیغوں کے لیے اور مؤنث صیغوں کے لیے، جیسے ضربہ یعنی ہوا، ضربہ میں مستتر ہے ہوا، ای ہوا، و ضربت ای ہیا۔ وہی المضارع المتکلم مطلقا نحو اضرب ای انا اضرب، انا وندرب ای نحن۔ اور مضارع میں 5 جگہ ہوتی ہے نا، یضرب، تضرب، اضرب، تضرب، اضرب، نضرب، 5 جگہ مستتر ہوتی ہے۔ اور یعنی ہوا، ضربت یعنی ہیا، و مضارع متکلم مطلقا جیسے اضرب یعنی انا اور نضرب یعنی نحن، نحن نضرب۔ وللمخاطب کا تضرب، اور مخاطب کے لیے جیسے تضرب یعنی انت اور غائب۔ وللغائب والغائبۃ کا یضرب، اور ای ہوا و تضرب ای ہیا۔ وفی الصفۃ یعنی اسم الفاعل کا یضرب ای ہوا وتضرب ای ہی، وفی الصفۃ یعنی اسم الفاعل والمفعول وغیرہما مطلقا۔ اور غائب اور غائبہ کے لیے جیسے یضرب یعنی ہوا، تضرب یعنی ہیا، اور صیغہ صفت میں میری مراد اسم فاعل، اسم مفعول اور ان دونوں کے علاوہ ہے مطلقا۔ مضارع انا مخاطب کے لیے جیسے تضرب، تو اسم الفاعل میں بھی اگر ہم کہیں گے ذاہبن تو اس میں بھی ایک ہوا چھپی ہوتی ہے، اسم الفاعل میں بھی ایک ہوا چھپی رہتی ہے، اسم الفاعل اور اسم المفعول میں بھی ہوا ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل صرف ماضی میں غائب کے صیغہ مذکر اور مؤنث میں ہی مستتر ہوتی ہے، جیسے ضربہ اور میں ہوا، اور ضمیر مستتر میں ضربہ۔ تو سارے جو 14 ہیں، فعل، 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 فعلت، فعلت، فعلنا، یہ سارے میں صرف 2 ہی صیغے ہیں جس میں مستتر ہوتے ہیں، وہ ہے فعل اور فعلت۔ اور ضربت کے اس میں ہیا ضمیر مستتر ہے، لیکن مضارع کے تمام صیغے خواہ مذکر ہوں یا مؤنث ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، ان میں ضمیر مرفوع متصل مطلق طور پر مستتر ہوتی ہے۔ سوائے یذهبوا یذهبوا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سما اور مذکر ہوں، مضارع کے تمام صیغے خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث اور واحد ہو، مذکر مؤنث تو سمجھ گئے، یذهبوا تذهبوا، واحد ہو، واحد بھی ہو گیا، تثنیہ ہو یذهبانی، وہاں پہ الف ہوتا ہے فاعل، تو یہ کہہ رہے ہیں ساروں میں مستتر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ یہ جمع ان میں ضمیر مرفوع متصل مطلق طور پر مستتر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تو نہیں کہا انہوں نے، صرف یذهبوا تذهبوا، تشریح اس کی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ساروں میں مستتر نہیں ہوتا، صرف 5 میں ہوتے ہیں نا، یذهبوا تذهبوا تذهبوا اذهبوا نذهبوا، اسی میں ہوتے ہیں، باقی میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو الف ہوتا ہے، یذهبانی میں الف، یذهبون میں واو، تذهبین میں یا، اور تذهبنا میں نون، یذهبنا میں بھی نون۔ ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند التعذر، اور نہیں ہے جائز منفصل کا استعمال مگر متصل کے تعذر کے وقت، كإياك نعبد وما ضربك الا انا وانا زید وما انت الا قائم۔ تعذر کے وقت جیسے ایاک نعبد، اصل میں کہنا چاہ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نعبدو کا،
لیکن ہم جو کا ضمیر ہے، کاف ضمیر ہے، اس کو آگے لا لیتے ہیں، تو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے نا، تو ایا کا لانا پڑے گا۔ منصوب ضمیر جب متصل ہے اس کو منفصل بنانا چاہتے ہیں اور وہ منصوب ہے تو ایا استعمال کرتے ہیں۔ اور ما ضربک الا انا، کسی نے نہیں مارا سوائے میں نے، تو یہاں پہ الا آنے کی وجہ سے انا، اور انا زید، میں زید ہوں، اور ما انت الا قائما، اور آپ کوئی نہیں ہے سوائے، آپ نہیں ہیں سوائے کھڑے ہوئے۔ چونکہ ضمائر کے وضع خفت کے لیے ہو تو ضمائر متصلہ میں بنسبت ضمائر منفصلہ کے زیادہ تخفیف ہے، لہذا جہاں متصل لانا ممکن ہو وہاں منفصل کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں متصل لا سکتے ہیں وہاں کیوں لائیں گے آپ منفصل؟ جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ضرب انا، ضرب تو بول دیں گے، تخفیف زیادہ کس میں ہے؟ ضرب انا یعنی میں نے مارا، لیکن نہیں بول سکتے ایسے، کیونکہ ہمیں بولنا چاہیے ضرب تو، ضرب تو، میں نے مارا۔ اور جہاں متصل لانا متعذر ہو یعنی مشکل ہو وہاں منفصل لائی جاتی ہے۔ مواد تعذر، اور یہ کون سی جگہوں پہ ہے وہ بتا رہے ہیں۔ مواد تعذر 4 ہیں۔ جب حصر کے لیے ضمیر کو عامل پر مقدم کر دیا جائے تو ضمیر کا متصل لانا ممکن نہیں رہتا، چنانچہ اس وقت منفصل لائی جائے گی، جیسے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کو حصر کہتے ہیں۔ حصر یعنی کسی چیز میں محدود کر دینا، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ایاک نعبد۔ اگر ہم کہیں گے نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمیں کہنا ہے تیری ہی عبادت کر، کسی اور کی نہیں کرتے، تو جو کاف ضمیر ہے اس کو پہلے ڈالیں گے، اس کو پھر وہ بن جائے گا ایاک نعبد، تو حصر کے لیے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ ضمیر اور اس کے عامل میں فاصلہ ہو، فاصلہ ہو اور یہ فاصلہ کسی غرض کے لیے لایا گیا ہو تو متصل کو لانا جائز نہیں، کیونکہ متصل کی صورت میں وہ غرض فوت ہو جائے گی، جیسے ما ضربک الا زید، کہ یہاں متکلم خصوصیت ضرب کے زید، دیکھیں ما ضربک الا زید، فاصلہ آ گیا کہ یہاں متکلم خصوصیت ضرب کو زید کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، یعنی کسی نے نہیں مارا سوائے زید نے، تو آپ نے خاص کر دیا کہ زید نے ہی مارا آپ کو اور کسی نے نہیں مارا۔ اگر یہاں ضمیر متصل ہو جائے تو بجائے اس بات و اختصاص کے متکلم سے ضرب کی نفی ہو جائے گی، تو بجائے اس بات و اختصاص کے متکلم سے ضرب کی نفی ہو جائے گی، هذا خلاف للمقصود، اور یہ مقصود کے خلاف ہے۔ ما ضربک الا انا ہونا چاہیے، جیسے اگر یہ غلط مثال ہے کیونکہ یہاں پہ بہت غلطیاں ہیں اس میں، ما ضربک الا انا آنا چاہیے، ما ضربک الا انا، تو انا اگر ہم لا لیں گے ما ضربتک، اگر ہم متصل لا لیں گے تو معنی بدل جائے گا نا، ما ضربتک مطلب میں نے آپ کو نہیں مارا، تو یہ مقصود کے خلاف ہے، مطلب آپ جو بولنا چاہتے ہیں اس کے خلاف ہے، تو آپ کو ما ضربک الا انا، یہ زید غلط ہے، یہ مس پرنٹ ہے، بہت غلطیاں، تو ما ضربک الا انا آنا چاہیے وہاں پر۔ تیسرا، جب ضمیر کو عامل معنوی ہو، چونکہ عامل معنوی کے ساتھ ضمیر کو اتصال ممکن نہیں، لہذا منفصل لایا جائے گی، جیسے انا زیدن، یہاں پہ تو عامل معنوی ہے، انا زیدن مطلب کوئی فعل ہی نہیں ہے، تو کیسے بھی منفصل لانا ہی پڑے گا۔ جب ضمیر کے عامل حرف ہو تو حرف کے ساتھ ضمیر مرفوع نہیں آ سکتی، حرف کے ساتھ مرفوع نہیں آ سکتی، چنانچہ اس وقت ضمیر منفصل لانا واجب ہوگا، جیسے ما انتا الا قائما، آپ کھڑے نہیں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے بھی، کیونکہ حرف تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، ما انتا، ما کا نہیں لگا سکتے، حرف کے ساتھ نہیں لا سکتے، ٹھیک، حرف کے ساتھ ضمیر مرفوع نہیں آ سکتی، ما کا یا ماتا، تو اس لیے وہ بول رہے ہیں کہ کا تا نہیں لا سکتے، انتا لانا پڑے گا، ٹھیک۔ مرفوع یاد رکھے، ضمیر مرفوع کون سے ہے؟ ہوا، ہما، ہم وغیرہ ہے، وہ تو منفصل والے ہیں، لیکن متصل والے صرف فعل کے ساتھ آتے ہیں۔ کس کے ساتھ آتے ہیں؟ فعل کے ساتھ، جیسے ضربتا، تما، تمتی، تما، تنا، تونا، یہ سارے نون کے ساتھ، یہ سارے ضمیر الرفع مرفوع متصل ہے، تو یاد رکھیں صرف مرفوع متصل صرف فعل کے ساتھ آتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں آتے۔ وعلم، تو یہ بات ہو گئی کہ جہاں آپ کو متصل لانا ہے متصل ہی لائیے بھائی،
سوائے تھوڑے جگہوں پہ جہاں پہ منفصل لایا جا سکتا ہے. ایک تو حصر ہو گیا یا فاصلہ ہے دونوں میں، یا معنوی عامل ہے جیسے انا زید میں کوئی فعل ہی نہیں ہے، یا آپ یہاں پہ حرف کے ساتھ لانا چاہتے ہیں تو حرف کے ساتھ تو نہیں لا سکتے، اسی لیے اس کو منفصل لانا پڑے گا. وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ وَيُسَمَّى ضمیر الشان. ابھی وہ اوپر پڑھے تھے نا، ضمیر الشان ضمیر قصہ، یہی ہے. مذکر کے لیے شان بولتے ہیں، مؤنث کے لیے قصہ بولتے ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ، اور جان لے کہ ان کے لیے ایک ضمیر ہوتی ہے، تفسر ویسمى ضمیر الشان، ہے جملے سے پہلے جو اس کو تفسیر کیا جاتا ہے، تو آنے والے جملہ اس ضمیر کی تفسیر بیان کرتا ہے. فی مذکور و ضمیر القصہ فی المؤنث، فی المذکور یعنی مذکر کے لیے ضمیر الشان کہتے ہیں، ایک ہی چیز کا نام ہے. مذکر کے لیے ضمیر الشان بولتے ہیں، یعنی شان کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کے بعد آتا ہے قصہ. فی المؤنث نحو قل هو اللہ احد، تو یہ ہوا کیا ہے، کہو کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. وَإِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ، اور بے شک یہ ضمیر کیوں لائے، ان زینب انہا، کہ معاملہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہوئی ہے، یعنی قصہ یہ ہے. تو اس کو ضمیر الشان اور ضمیر القصہ بھی کہا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں ضمیر الفصل بھی کہتے ہیں، ضمیر الفصل. اور جان لے کے ان کے لیے ضمیر ہوتی ہے، یہ واقع ہوتی ہے جملے سے پہلے جو اس کی تفسیر کرتی ہے. اور مذکر میں ضمیر شان کا نام دیتے ہیں، اور مؤنث میں ضمیر قصہ. جیسے قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ کا معنی نہیں ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، یہی ترجمہ کرتا ہے نا. تو ہوا کا ترجمہ کیوں نہیں کیا جاتا، یعنی معاملہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کہو ہوا. اور انہا زینب قائمہ، تو انہا بھی ویسے ہی ہے. یہاں سے ماتن ضمیر شان کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ضمیر کا ایک قسم وہ ہے جو جملے سے پہلے آتی ہے، جملے سے پہلے آتی ہے. جیسے ھذا بیت، ھذا نہیں استعمال کریں گے. البیت کبیر، گھر بڑا ہے. تو هو البیت یا انہ البیت کبیر، تو انا لگا سکتے ہیں یا ہوا لگا سکتے، اس طرح سے ہو سکتا ہے. اللہ اعلم. اس میں ابہام ہوتا ہے کہ بھئی ہوا کیوں شروع ہوا ہے. آپ کو ایک شک آ جاتا ہے، انسان کا توجہ اس طرف چل جاتے ہیں. قل، کہو ہوا یعنی کس کے بارے میں بات ہے، هو اللہ احد. اس جملے میں رفع ابہام ہوتا ہے، جسے جملہ رفع کرتا ہے، جملہ رفع کرتا ہے، ابہام کو جملہ اٹھا دیتا ہے. وہ جو شک ہوتا ہے نا اس کو اٹھا دیتا ہے. ضمیر اگر مذکر کی ہو تو ضمیر شان، اگر ضمیر مؤنث کی ضمیر قصہ کہلاتی ہے. یہ ضمیر دراصل کسی شے کی اہمیت و ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، کسی شے کی اہمیت و ضرورت کو اہمیت بتانے کے لیے آتی ہے، شان بتانے کے لیے آتی ہے، ضمیر الشان. تو یہ جب کوئی چیز مبہم آئے تو انسانی فطرت ہے اس کی وضاحت کی تقاضا کرتا ہے. کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی وضاحت کریے، اور جو چیز تقاضے کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے. کیونکہ حصول بعد الانتظار وقع فی الذہن ہوتا ہے، اور وقع فی الذہن. حصول بعد الانتظار، انتظار کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. یعنی اور یہ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ سوال پوچھیں، سوال کے بعد انتظار کرنے کے بعد اس کا جواب دیں گے، تب وہ چیزیں جو ہے اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھتی ہے. اور یہ ضمیر الفصل بھی کہتے ہیں، شاید یہی ہے. وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ صِيغَةَ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ مطابق للمبتدا اذا كان الخبر معرفة، اور داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان بھی مرفوع منفصل کا صیغہ جو مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، معرفتن او فعل. اور جب خبر معرفہ ہو یا افعل منہ کذا ویسمى فصلا، یہی ضمیر الفصل ہے، یہی ضمیر الفصل ہے. تو جب دونوں کے بیچ میں آتی ہے تب کہتے ہیں ضمیر الفصل. شروع میں آئے تو ضمیر الشان ضمیر قصہ کہتے ہیں، جب دونوں کے بیچ میں آتے ہیں. جیسے میں کہنا چاہتا ہوں یہی ہے وہ گھر، اب ھذا البیت بولوں گا میں تو ھذا البیت مطلب یہ گھر، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہی ہے وہ گھر جس کی تمہیں تلاش تھی، یا کچھ بھی.
हादा हुवल बैतु बीच में आता है तो दमीर फस्ल बोलते हैं। और नाम दिया जाता है फसल का, लिअन्नहु यफ्सिलु बैनल खबरि वस्सिफति नहु ज़ैदुन हुवल क़ाइमु, इसके लिए कि वो फासला पैदा करता है खबर और सिफत के दरमियान, जैसे ज़ैदुन हुवल क़ाइम, ज़ैद ही है वो खड़ा हुआ इंसान, व काना ज़ैदुन हुवा अफ़दलु, और ज़ैद ही है वो जो सबसे बेहतरीन है, मिन अम्रिन, वक़ाल अल्लाह तआला कुन्ता अंत रक़ीब रक़ीबा अलैहिम, कुन्ता अंत रक़ीबा अलैहिम, और अल्लाह ताला का फरमान कुन्ता अंत रक़ीबा अलैहिम, बेशक आप ही उनके निगहबान थे उन सब पे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा शायद, व कुन्ता अंत रक़ीबा अलैहिम, खबर का ना है इसलिए मंसूब है। तशरीह बयान, यहाँ से मातिन ज़मीर फ़स्ल की बहस कर रहे हैं। ज़मीर फ़स्ल वो होती है जो मुब्तदा और खबर के दरमियान बीच में लाते, फ़स्ल यानी दोनों को अलग अलग करना है, जबकि खबर मारिफा या अफ़अल मिन्हु हो। तो वो कह रहे हैं कि खबर मारिफा होना चाहिए पहली शर्त, और दूसरा अफ़अलु मिन्हु होना चाहिए, यानी तफ़दील होना चाहिए। अफ़अलु मिन्हु से मुराद ये है कि खबर सीगा इसमें तफ़दील हो और मिन्हु के साथ आया हो, जैसे अफ़दलु मिन ज़ैदिन, अफ़दलु मिन अम्रिन, किसी ऐसी चीज आ सकती है, तो ज़ैदुन हुआ अफ़दलु मिन अम्रिन, इस तरह से। इन मौक़े में मुब्तदा और खबर के दरमियान दमीर मुनफसिल लाई जाती है, ताकि वो दमीर इस बात पर दलालत करे कि बाद वाला इस मुब्तदा का खबर है, मौसूफ की सिफत नहीं है। क्योंकि आपको शक हो सकता है अगर मैं कहूँ ज़ैदुन ताजिरु, ताजिर जैद आया, जा ज़ैदुन ताजिरु, मगर मुझे वो कहना नहीं है, जैद ही है वो ताजिर, जैदुन हुवा ताजिरु, वो फसल करता है, यानी मुब्तदा खबर। तो खबर जब मारिफा होती है, क्योंकि खबर को तो असल में तो नकिरा होना चाहिए ना, लेकिन कभी कभार जब मारिफा होती है तब आप ऐसे करेंगे, बीच में दमीर फसल लेके आएंगे। अगर ये दमीर ना होती तो इल्तिबास था कि आने वाला इस्म खबर है या सिफत, खबर है या सिफत नहीं पता चलता। जब दमीर आई तो इल्तिबास रफा हो गई, जब दमीर आई तो इल्तिबास, इल्तिबास यानी शक हो सकता है, रफ हो गया, रफ हो गया, क्योंकि मौसूफ सिफत के दरमियान फासला नहीं होता, क्योंकि मौसूफ सिफत के दरमियान फासला नहीं होता। तो अब पता चल गया कि बाद वाला इसम पहले के खबर है ना कि सिफत, इसम पहले की खबर है ना, खबर है ना कि सिफत, उसके पहले का मुब्तदा का खबर, इसलिए इस दमीर को दमीर फसल कहते हैं। इसकी मिसाल ज़ैदुन हुवल क़ाइमु, जैद ही है खड़ा होने वाला, और कअन्न ज़ैदुन अफ़दलु मिन अम्रिन, ऐसे लग रहा है कि जैद अम्र से बेहतर है। बाकी मारिफा और अफ़अल मिन्हु की खैर इसलिए लगाई कि खबर अक्सर नकिरा होता है, हम जानते हैं खबर अक्सर नकिरा होता है, इल्तिबास का खतरा ही नहीं। इस तरह अगर अगर खबर अफ़अल मिन्हु ना हो तो भी इल्तिबास का खतरा नहीं था, क्योंकि अगर आप तफदील भी लाएंगे तो भी इल्तिबास नहीं होता, लिहाजा वो दमीर फसल लाने की जरूरत नहीं। दमीर फसल की खुरानी मिसाल मातिन ने कुंता अंत रकीब अलैहिम दी है, कि अंत दमीर फसल है। ये क्या लिखे हैं, बैनल मुब्तदाई वल खबर, बीच में अरबी लालत, बैनल मुब्तदाई वल खबर, मुब्तदा और खबर के बीच में कुंतर रकीब अलैहिम में अंत आ गया, इसको बोलते हैं दमीरुल फसल, दमीरुल फसल। ठीक है, बस काफ़ी है इंशाल्लाह। तो आज हम दमीर किस्सा पढ़े, दमीर शान जो एक ही चीज़ है जो जुमले के पहले आती है, फिर दमीरुल फसल पढ़े। दमीरुल फसल यानी मुब्तदा और खबर के बीच में आती है, अगर खबर मारिफा हो या अफदल मिन्हु हो, यानी अफ़अल मिन्हु तफदील के लिए आए हो। हम्म, ये हो गया दमीर शान, दमीर किस्सा जो एक ही चीज़ का नाम है, और दमीरुल फसल जो बीच में आती है। और बाकी के तो आम सी बातें जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रफ़ा हो वगैरह, ये सारी चीज़ें तो बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है सारी चीज़ें, तो मैं कहूँगा कि आप दुरूसुल लुग़ाल अरबिया शुरू करें, क्योंकि ये किताब दुरूसुल लुग़ा के बाद करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि इसमें सब 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 जो है सिर्फ आपके बुनियादी उसूलों को पक्का करने के लिए है, नहू के उसूलों को पक्का करने, और थोड़े मज़ीद चीज़ें इसमें हैं, ये किताब में, हिदायत नहू किताब में, जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हम पढ़ रहे हैं तो ये आप दुरूसुल लुग़ा हो, अरबिया बैन यदैक हो, ये दोनों किताबें करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि आसानी हो। जज़ाकल्लाहु खैरन।
بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔